بلکہ حضرت جی ہم تو دنیا داری میں ایسے گئے، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں حضرت جی کیا قیامت ہو کے گزر گئی. وہ ہندو ہیں، وہ ہندو کیسا وہ کیسا بھونکی حضور نبی علیہ السلام پہ حضرت ہیں. اب حضرت ان کی بھی اتنی ضرورت ہو گئی، لیکن کریے کی حضرت جی ہے نا، تیلاں جو تیل ہی کوئی نہیں ہے. اتنے تو پٹرول دی ٹینشن پئی، اتنے تو بجلی دی ٹینشن پئی، اتنے تو ہی مہنگائی کو ڈری پھرن دے دیں. پتہ ہی نہیں حضرت کتنا بڑا طوفان. یہاں اس دن ایک ریلی نکلی، میں جا رہا تھا کہیں حضرت، میں نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی، منہ شو لپیٹ کے میں بھی اس میں شامل ہو گیا. دکھ کی بات یہ تھی ظاہر اب ریلی چل رہی تھی، ٹریفک بلاک تھی، تو جگہ جگہ نا میں نے لوگوں کو یہی کہتے سنا، وہ کی ہوا مولوی پھر باہر آ گئے نے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا. نبی علیہ السلام کی توہین ہو گئی ہے. اللہ کے محبوب کے لیے کیا جملے بولے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں. ایسا دنیا داری میں مست، ایسا دنیا داری میں مگن ہو گئے، پتہ ہی نہیں کیا ہو کے گزر گیا. امت کے یہ حالات، لوگ آپس میں پوچھ رہے ہیں وہ کی ہوا ہے مولوی پھر باہر آ گئے نے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا. قوم نے سوکھے کام لب گئے نا. قوم نے یہ جو پکڑا ہوا ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویر ہی بناندی رہ گئی. وہاں کتے کے بچے کیا کیا کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. اور اوقات دیکھو حضرت جی، گائے کا پیشاب پینے والے وہ لوگ ہیں حضرت جی. بے ادبی والی بات تو رکھو پیچھے، میں تو کہتا ہوں گائے کا پیشاب پینے والوں، تمہارا تو منہ اس لائق ہی نہیں کہ تمہارے منہ سے وہ نام لیا جائے. بے ادبی والی بات تو ایک دفعہ رکھو نا سائڈ پہ، کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی کہا تھا، 1000 بار بشویم دخنزہ مشک و غلاب. وہ کہتے ہیں نا مشک تے غلابڑا بھی منہ تو کیا، پھر بھی تیرا منہ اس لائق نہیں کہ وہ نام لیا جا سکے تیرے منہ سے. یہ پیشاب پینے والا منہ، وہ منہ جس منہ میں گائے کا پیشاب جائے، یہ منہ اب ہمارے نبی کو باتیں کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، کوئی سعد رضوی کی کال نہ آتی، کوئی رضا ثاقب صاحب کا بیان نہ آتا، کوئی پیر اجمل صاحب کا بیان نہ ہوتا. امت اتنی بیدار ہوتی، امت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہوتا، بغیر بلائے ساری کی امت، ساری امت بارڈر پہ کھڑی ہوتی. اوئے تاڑی جرت کے میں ہوئی ساڑی نبی دے خلاف بول لیں. ہاں جی ہاں جی، او تسی پیشاب پینا لے، او گندو تمہارا تو منہ اس لائق نہیں کہ اس منہ سے اتنا سونا نام لیا جا سکے. تم ہمارے نبی کی بے ادبی کرو گے. لیکن ان کو پتہ ہے ہم نے ان کو میاں موبائل دے دیا ہوا ہے، یہ گانے ہمارے سنتے ہیں، یہ ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے اب حضور کی امت کے نوجوان ابو بکر کی نقل نہیں کرتے، اب وہ حضرت عمر کے پیچھے نہیں چلتے. امت کو ذوالفقار بھول گئی، امت کو سعد بن ابی وقاص کا تیر کمان بھول گیا، امت کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھول گئی، اور امت کو امیر حمزہ کی شہادت بھول گئی. اب امت پف بناتی ہے. امت نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی، امت نے اپنے اکابرین کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا. امت تو نبی کی ہے، امت تو محمد کی ہے، لیکن نقل ہمارے ایکٹروں کی کرتی ہے. امت تو محمد کی ہے لیکن چلتی ہمارے ایکٹروں کے پیچھے ہے. امت تو محمد کی ہے لیکن لباس وہ ہمارے ایکٹروں والا پہنتی ہے. امت تو محمد کی ہے لیکن نقل وہ ہمارے ایکٹروں کی کرتے ہیں. امت تو محمد کی ہے لیکن ان کی شادیوں پہ رواج ہمارے ہیں. امت تو محمد کی ہے لیکن ان کے گھروں میں ماحول ہمارا ہے. امت کو محمد کی ہے لیکن محمد کی امت قرآن چھوڑ چکی ہے. اب وہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ انسٹاگرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ ٹویٹر پہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں. تو پھر کرو جو ہونا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی کال نہ آتی. غیرت ایمانی، حکمرانوں کی تو بات ہی کوئی نہیں. یہ تو کرسی کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں، ان کی غیرت ایمانی دفن ہو گئی. یہ اپنی اپنی غیرت ایمانی کو جا کے دفن کر آئے وہاں. ان سے کوئی امید نہیں. حالا ہونا چاہیے تھا، بائیکاٹ ہوتا، بڑا بائیکاٹ ہوتا. ختم، کاٹا، ختم، بس اینڈ. کچھ بھی نہیں. ایک قرارداد پیش کی گئی جس کو منظور کر دیا گیا. نہ امت کو کچھ ہوا نہ حکمرانوں کو کچھ ہوا. ہیں وہ پیشاب پینے والا منہ جو گائے کا پیشاب پیئے وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے اب. لیکن ان کو پتہ ہے رب ان میں صلاح الدین ایوبی کوئی بھی نہیں. اب ان کو پتہ ہے ان میں طارق بن زیاد کوئی بھی نہیں. سارے منڈے ہیں، داڑیاں اتری ہیں، سارے عورتوں کے پیچھے چلے پھرتے ہیں، یہ سارے عورتوں کے طلبگار ہیں.
یہ سارے عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ محمد کو خوش نہیں کرتے، یہ ابو بکر کی نقل نہیں کرتے، اب ان کے سر اس طرح کے ہیں جس طرح کے عورتیں چاہتی ہیں، اب ان کے چہرے اس طرح کے ہیں جس طرح کے چہرے عورتیں چاہتی ہیں، اب ان کے لباس اس طرح کے ہیں جس طرح کے لباس ان عورتیں چاہتی ہیں۔ ان کو اب نہیں پتا ہمارے محبوب کا لباس کیسا تھا، ہمارے محبوب کا سر مبارک کیسا تھا، ہمارے محبوب کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ہمارے محبوب کا لباس کیا تھا۔ ان کو پتا ہے کاکا جی، اسی لیے تو وہ یہاں تک آ گئے، اسی لیے تو وہ یہاں تک آ گئے۔ لیکن امت کتھے وے؟ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی۔ جس نے لکھا میں اس کی محبت پہ کوئی شک نہیں کر رہا، پتہ نہیں اس نے کتنی محبت سے لکھا ہوگا، لیکن بھائی اب کو آگے کی بھی بات کرو۔ امت آج بھی بیٹھی یہی سن رہی ہے، تھدیاں برس رہی ہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ میں تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نال رکھ لے۔ او تو حلیمہ دے نال ہی رہنا چاہنا ہے، دیکھ وہاں کیا ہو گیا۔ کو ہوش میں آؤ امت، تھوڑا سا کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو۔ تو آج بھی بیٹھا یہی کہہ رہا ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، اور چارہ چھڈ، وہ تلوار اٹھا، وہ تلوار اٹھا، وہ کردار مضبوط کر، اپنی زندگی کا کوئی مشن بنا، فیصلہ کر، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ ہاں جی ذرا کو تھوڑے ہوش کے ناخن لو یار۔ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی، جس نے لکھا میں اس پہ کوئی نہیں۔ تھوڑا گیا ہو یار، تمہیں صرف مدینہ پا کے ٹبے یاد رہ گئے، تمہیں احد نہیں یاد رہی، تمہیں بدر بھول گئی، تمہیں حنین بھول گئی، تمہیں تبوک بھول گئی، بڑا سستا سودا کرنے لگے ہو تم۔ یا حضور نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ اس طرح کے حملے، اور امت بیٹھ کے لگی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا۔ تو تصویر ہی بناندہ رہا ہے مدینے دے ٹبیاں دی، وے ہو کی وہ گائیں کا پیشاب پینے والے وہ ہمارے محبوب پہ بھونکیں گے، وہ بندر پوجنے والے، وہ سانپ پوجنے والے ہیں، وہ گائیں کا پیشاب پینے والے، اب وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے۔ لیکن ان کو پتہ ہے حضرت جی، اب ان کو پتہ ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، باقی سارا کچھ ہی ہمارا ہے۔ کلچر ہمارا، سٹائل ہمارا، ڈیزائن ہمارا، طریقہ ہمارا، شادیاں ہمارے طریقے پہ، سب کچھ ہمارا ہے۔ اب ان کو پتہ ہے حضرت، کیونکہ پتہ نہیں اس بات کی کتنی حقیقت تھی، لیکن ہم سنا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا جب 65 کی جنگ میں وہ ناکام ہوئے، شکست فاش ہوئی، ارادہ کر کے آئے تھے ناشتہ جل کے لاہور کرنا، نہیں کر سکے، تو سنا ہے انہوں نے کہا تھا طاقت میں تو اب ان کو نہیں ہرا سکے، اب جنگ ٹیکنالوجی کی ہوگی حضرت جی۔ اور پھر وہ جنگ لڑے ٹیکنالوجی کی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا۔ ہماری بیٹیوں نے دوپٹے لینے چھوڑ دیے، ہماری بیٹیوں نے چادریں لینا چھوڑ دی، ہماری بیٹیوں نے سر ڈھانپنے چھوڑ دیے حضرت۔ فیشن کا راج آیا، اور دیکھو حضرت ہم تو کمزور ہیں نہیں جی، ہم تو بس یہاں بیٹھ کے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن دکھ ہے جو کر سکتے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ سعودیہ، قطر، دبئی، ان کا مکمل بائی کاٹ کرتے ہوئے تسی میں بس وقت ہو گیا، آخری بات شہبہ علیہ السلام، لیکن میاں صاحب نے 100 سال پہلے کہہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے وچ سوں گے شہر مدینے، وہی تھے جو انگلی بھی نہیں اٹھنے دیتے تھے حضرت جی۔ بات تو دور کی بات، وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے تھے کسی کو حضرت۔ قدر نبی یہ سب ان کو پتہ ہے، یہ سارے اب لا الہ الا اللہ اندروں بھی ساٹھے نے باہروں بھی ساٹھے نے حضرت جی، پتہ ہے ان کو بیٹا، ان کو پتہ ہے ہمارے موبائلوں میں کیا ہے، ان کو پتہ ہے سارا کچھ، ان کو پتہ ہے ہم 14 اگست کس طرح مناتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم 12 ربیع الاول کس طرح، کیا ان کے گانے نہیں لگتے 14 اگست پہ؟ کیا ہم ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں کرتے؟ کیا 12 ربیع الاول پہ ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں ہوتا حضرت؟ کیا عید پہ ان کے گانے نہیں چلتے؟ ان کو پتہ ہے حضرت جی، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی سارا کو نہیں ساٹا ہے۔ یہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ یہ حرم سے گرفتار ہوئے حضرت،
کافر بھی حرم کی حرمت کو مانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت زید کو وہاں شہید نہیں کیا، باہر لے آئے حدود حرم سے باہر۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے آپ، لکھا ہے کہ انہوں نے وہ تلوار نہ حضرت زید کی گردن پہ رکھی اور کہتے ہیں زید چھوڑنا میں نے تجھے کوئی نہیں، یہ نہیں کہ بات کا جواب صحیح دے گا تو چھوڑ دوں گا، نہیں چھوڑنا کوئی نہیں، اور تجھ سے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں، دشمنی صرف یہی ہے کہ جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ان کی غلامی کا دم بھرتا ہے، تجھ سے کوئی ذاتی، صرف اتنا بتا تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے، تھوڑی سی حرکت آئے گی تیری گردن کٹ جائے گی، تیرے محبوب اس وقت مدینہ پاک میں ہیں، تو سوچ سکتا ہے کہ تو مدینہ پاک ہوتا اور تیری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے، میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے۔ حضرت جی وقت آخر ہے لیکن غیرت ایمانی دیکھو، عشق دیکھو۔ حضرت ابو سفیان کو آگے سے کہتے ہوئے ابو سفیان تو نے بہت بڑی بات کر دی، تو کہتا ہے میں مدینہ اور میرے محبوب یہاں، تو نے بہت بڑی بات کر دی ابو سفیان، اور یہ تو ناممکن ہے جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ گردش کر رہا ہے، یہ ناممکن ہے، لیکن سن تو یہ بات کر رہا ہے ارے میرے محبوب مدینہ میں ہوں اور آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ آئے لکھا ہے کہ ابو سفیان بولے، پھر انہوں نے کہا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے، میں نے بڑے بڑے جناب سپہ سالار دیکھے ہیں، ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے جتنی محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پتر اقبال 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ کیونکہ امت آج کل کی کرن رہی ہے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنان دیا، امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنان دی پئی ہے، یورپ محبوب کے خاکے بنا رہا ہے، امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنان لگی ہے، وہاں پیشاب پینے والے ہمارے محبوب پہ بھونک رہے ہیں، امت جناب علیمہ نو پہ کہندی ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، علیمہ میں نو نار رکھ لے۔ میں تو یہی کہہ کے بات ختم کروں گا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ میں حضرت جی دونوں باتوں کے خلاف نہیں بھائی، وقت کی ضرورت ہے۔ ہوں حضرت جی بندہ گرمی میں سویٹر تے چادر دیاں گلاں کرے تے سونا نہیں لگتا، حضرت جی گرمی چ سویٹر تے چادر دیاں گلاں کردا بندہ سونا، میں باتوں کے خلاف نہیں، ضرورت نہیں اب ان باتوں کی۔ تو مدینے دیاں ٹبیاں دیاں تصویراں بنان ڈے ہیں، بہ کے دیکھ ہو کیا گیا، یورپ نے کارٹون بنا دیے، قرآن پاک کے ورقوں کو کھیڑ کے اس سے ٹائلٹ کر لیا انہوں نے۔ ہوش میں آؤ یار، تھوڑا سا آگے آؤ تھوڑا سا۔ میں یہی کہہ کے بات ختم کروں گا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔